معزز ناظرین، ہم ہمارے درمیان جناب مونس رضوی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے علامہ رشید رابعی صاحب کی جو کلام ہے وہ ظاہر ناظرین کی بھی خواہش کہ علامہ صاحب نے اتنا کچھ لکھا ہے، اور ظاہر کینیڈا، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے لوگوں تک علامہ صاحب کی جو مجموعہ کلام وہ پہنچ نہیں سکتی، لیکن تو ہم نے یہ علامہ رشید رابعی صاحب کے خوبصورت رنگوں میں ایک رنگ یہ بھی لے آئے خطابت کے بعد کہ وہ شاعری بھی کتنے خوبصورت کرتے تھے، اور ہم نے جو جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے علامہ صاحب کے کلام پیش کرنے کے لیے، کراچی کے معروف عزادار نوحہ خواں سلام گزار مونس رضوی صاحب بڑے خان وادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ آج ہمارے درمیان علامہ رشید رابعی صاحب کے تحریر کردہ نوحہ سلام، مناجات، منقبت اور جو ان کے کلام ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے مونس رضوی صاحب سے ہم پھر سنتے ہیں کلام۔ جناب مونس رضوی صاحب، علامہ رشید رابعی صاحب سے تحریر کیا، اب آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی، وہ علامہ صاحب کی ایک مناجات ہے بحضور قمر بنی ہاشم مولا سبحان اللہ، غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں مناجات ہے۔ آئیے ناظرین ہم بھی سنتے ہیں، اور یہاں ساتھ ہی اس مناجات میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آمین غازی کی بارگاہ میں ہم بھی اسی مناجات کے سہارے سے ہم بھی پہنچیں گے۔ جی جناب مونس صاحب۔ جی جناب، یہ کچھ طویل ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ پیش کروں انشاءاللہ، کچھ آواز ساتھ دے تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا محمد آسی کی مدد چاہیے۔ دل آفت زدہ کے راز و نیاز، دل آفت زدہ کے راز و نیاز، آج سنتا ہے ایک بندہ نواز، آج سنتا ہے ایک بندہ نواز، کیا حقیقت سے مل گیا ہے مجاز، میری درگاہ اور میری آواز، ذرہ ہم بز میں آفتاب ہوا، مجھ سا ناچیز باریاب ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سا ناچیز باریاب ہوا۔ اچھا، یہ سرکار اج مولا کا عجیب کچھ کرم ہے کہ اس کی طرز مجھے نہیں آتی، میں نے ابھی بنائی بیٹھ کے جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھ کو دیکھو بھلا میری اوقات، طالب نور ہو اندھیری رات، لیکن اے جلوے تمام صفات، ہر فنا کو ہے جستجوے حیات، آستان شہید پر دل ہے، ذرہ یوں مہر کے مقابل ہے، کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ، ذرہ یوں مہر کے مقابل ہے، نور ہی نور ہے حیات شہید، بندگی میں وہی فرید و وحید، حاصل زندگی تھی قتل کی عید، موت نے کر دیا ہے قابل دید، اذن رب سے جہاں شہادت ہے، پھر وہی باعث شفاوت ہے، پھر وہی باعث شفاعت ہے، پھر وہی باعث شفاعت ہے، اور بے قراروں کا ایک قرار ہو تم، بے شک دل مومن کا اعتبار ہو تم، آل طٰہٰ کا افتخار ہو تم، نائب شیر کردگار
گار ہو تم، جو بلائی تم نے رد کی ہے، تم نے شبیر کی مدد کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے شبیر کی مدد کی ہے، اور وہ دو عالم کا مقتدا شبیر، اے اے. وہ خدائی کا رہنما شبیر، وہ محمد کا لاڈلا شبیر، فاطمہ کا وہ میلقا شبیر، کام امت کے جو سوارتا ہے، وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے، کیا کہنے جناب. وہ واہ واہ مدد واہ. کو تمہیں پکارتا ہے، وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے. اب یہ سنیے کچھ مصائب کے بارے میں. لٹ چکی جب حسین کی سرکار، نہ رہے کوئی یاور و انصار، ایک مظلوم تھا ہزاروں وار، گھر گیا ابن حیدر کرار، پشت مرکب پر جھک گئے شبیر، ارے بھائی کو ڈھونڈتے چلے شبیر، بھائی کو ڈھونڈتے چلے شبیر، دی صدا بھائی اب مدد کو آؤ، آؤ عباس دشمنوں کو ہٹاؤ، یہ ضعیفی ہے یہ دل جگر کے گھاؤ، یہ ضعیفی یہ دل جگر کے گھاؤ، اے میرے شیر کیا کروں بتلاؤ، فوج کا رنگ اب بگڑتا ہے، آؤ زہرا کا گھر اجڑتا ہے، آؤ زہرا کا گھر اجڑتا ہے، گئی آواز جب یہ نہر کے پاس، تڑپ اٹھا کوئی بدرد و یاس، رو کے بولے یہ شاہ درد اساس، رب کی مرضی ہے سو رہو عباس، نہ ہو بے چین چین آتا ہے، دو گھڑی میں حسین آتا ہے، دو گھڑی میں حسین آتا ہے، اور تم نے کی ہے حسین کی نصرت، قرب حق سے ملی عجب قوت، اے علی عزم کربلا ہمت، رہ گئی حشر تک یہی طاقت، جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، ارے کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی، اے علی یہ ولی کے نور نظر، دختر مصطفیٰ کے قلب و جگر، ہے تمہاری ہی یاد شام و سحر،
میری دنیا بھی ہے عجب محشر، تم جو چاہو تو پھر ہے کیا مشکل، تم جو چاہو تو پھر ہے کیا مشکل، ابن مشکل کشا کشا مشکل، ابن مشکل کشا کشا مشکل، کٹ چکی زندگی بری کے بھلی، ارے سب حقیقت حضور پر ہے جلی، شیر حق نائب علی یہ ولی، اب تو آ جائیے کہ جان چلی، اب تو آ جائیے کہ جان چلی، صبر مظلوم کربلا کی قسم، آپ کو آپ کی وفا کی قسم، آپ کو آپ کی وفا کی قسم، اور میری ہستی کا یہ ورق فریاد دے رہا ہے غم و قلق فریاد، غم سے سینہ ہے میرا شق فریاد، اے علمدار فوج حق فریاد، اپنے دامن میں اب چھپا لیجے، مر رہا ہوں شہا بچا لیجے، مر رہا ہوں شفا بچا لیجے، اے شہید فلک وقار سنو، ابن حیدر کے غم گسار سنو، بنت زہرا کے پردہ دار سنو، قصہ درد ایک بار سنو، کچھ سنا لوں تو دل بہل جائے، غم کا مارا ہوا سنبھل جائے، غم کا مارا ہوا سنبھل جائے، ارے کس کے گھر پر میں ناتواں جاؤں، در بدر ہو کے نیم جاں جاؤں، تم جہاں کہہ دو میں وہاں جاؤں، کون میرا ہے میں کہاں جاؤں، اب میں کیا جاؤں گا کسی در پر، زندگی کٹ گئی اسی در پر، زندگی کٹ گئی اسی در پر، اب سنیے جناب جی بسم اللہ، چھائی ہے ظلم کی گھٹا ہر سو، اپنے غماز غیر ہی لاجو، نکتہ چین دوست تانا زن ہے ادو، بے شک نکتہ چین دوست تانا زن ہے ادو، ارے اے سکینہ کے شیفتہ امو، اے سکینہ کے شیفتہ امو، شکوائے رنج دیر لایا ہوں، ایک وسیلے کے ساتھ آیا ہوں، کیا کہنے ایک وسیلے کے ساتھ آیا ہوں، ارے شام کی قید میں وہ ایک بچی،
آ کے دروازے پر کھڑی ہوتی، دن جو ڈھلتا تو وہ پکارتی تھی، اے چچا جان آؤ رات ہوئی، اے چچا جان آؤ رات ہوئی، اسی بچی کا واسطہ عباس، قید غم سے کرو رہا عباس، الہی آمین، الہی آمین۔ قید غم سے رہا کرو عباس، ارے بند تھی قید یا سہرما میں، ہائے ہائے بس چچا ہی تھے قلب نادا میں، ہائے ہائے ہائے۔ کیسا کٹتا تھا وقت زندہ میں، چھپتی تھی جا کے ماں کے داماں میں، ارے چیختی تھی تماچے کھا کھا کر، اے چچا جان دیکھیے آ کر، چچا جان دیکھ، اے چچا جان دیکھیے آ کر، اے ابو الفضل میری شہزادی، لطف شبیر کی جو تھی عادی، ہائے ہائے ہائے۔ آئے اس کی ہوئی یہ بربادی، قید میں ہے پھوپھی سے فریادی، قید میں ہے پھوپھی سے فریادی، ارے کان زخمی ہے لال چہرہ ہے، خون رخسار سے ٹپکتا ہے، ہائے 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 رخسار سے ٹپکتا ہے، ہائے داخل کر رہا ہوں پھر یہ مناجات کے باب میں ایک بار ہے، واسطہ ہے میرا وہی رخسار، واسطہ ہے میرا وہی رخسار، اس کے صدقے میں اب شہ ابرار، اس کے صدقے میں اب شہ ابرار، غم سے مجھ کو نکالیے ایک بار، اب شفا پائے یہ دل بیمار، اب شفا پائے ہر دل بیمار، الہی آمین، الہی آمین، دل کو الہی آمین، راحت پہ حسین ملے، الہی آمین۔ دل کو راحت پہ حسین ملے، ہائے ابا سب تو چین ملے، الہی آمین۔ ہائے ابا سب تو چین ملے، ہائے عباس اب تو چین ملے، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہے جناب منی صاحب۔ ہائے ہائے کیا اچھی مناجات، وہ اب تک ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے سے پوشیدہ تھی، اور الحمدللہ قائم ٹی وی پہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے بھی یہ مناجات پہلی مرتبہ ابھی عرض بنا کے اور اس لہن کے ساتھ پیش کی۔ یہ قائم ٹی وی کے لیے اعزاز ہے کہ علامہ رشید ترابی صاحب کی مناجات انتہائی خوبصورت مناجات، ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے ضرور سنیے گا، آپ کے دل کی بات کی ساری کہاں کہاں سے سفارشیں حضرت عباس کی بارگاہ میں جناب علامہ رشید ترابی صاحب نے کون کون سے واسطے دے کے اپنی مناجات پیش کی ہے۔ سلامت رہے جناب مونی صاحب،
مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا کرے، اور جتنے دنیا میں علیل ہیں، بیمار ہیں، مولا ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، اس وبا کا خاتمہ کرے۔ منیز بھائی، علامہ صاحب کے کوئی اور کلام اگر آپ پیش کریں گے تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ جی بالکل، میں کوشش تو کر رہا ہوں کلام ان کا، یہ ایک کلام ان کا اور ہے میں پیش کر دیتا ہوں، مگر اس میں کچھ وہ ایک شاعری کے لحاظ سے ایک کلام ان کا ہے، اس میں کوئی خاص وہ تو یہ نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں آتا کہ یہ، مگر چھوٹی چھوٹی سی باتیں انہوں نے کی ہیں، تقریباً نصیحت کے انداز میں کہہ لینا، کچھ اور کرنے بحال یہ بھی ضروری ہے۔ چلے آج ہم محمد والے علامہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت علامہ رشید رابعی صاحب کی نصیحت بھی ہم تمام ناظرین تک پہنچائیں کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کیا نصیحت کر گئے۔ جی جناب مونس صاحب۔ جی، یہ اجنبی اشیاء میں باہم جذب کی خواہش نہیں، ہاں یہ تقریداً بھی ہے، کچھ نصیحتیں بھی ہیں، کچھ اس میں پیغامات بھی ہیں مختلف۔ اجنبی اشیاء میں باہم جذب کی خواہش نہیں، کفر و ایمان خود ہے خالص، ان میں آمیزش واہ، نہیں، کفر و ایمان خود ہے خالص، ان میں آمیزش نہیں۔ اب یہ سرسری دیکھا جہاں کو اس نظر سے کیا ملا، واہ 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 واہ، سرسری دیکھا جہاں کو اس نظر سے کیا ملا، بات کی تہ تک وہ کیا پہنچے جسے کاوش نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بڑا پیغام ہے اس شعر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کی تہ تک وہ کیا پہنچے جسے کاوش نہیں، کون سا سرمایہ آخر ہے محل اعتبار، کون، یعنی کہ آخری وقت میں جناب کیا بات ہے، کیا کہنے کون علامہ۔ سا سرمایہ آخر ہے محل اعتبار، علم کی تنہا عقیدے سے تو پیمائش نہیں۔ واہ 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 واہ، اب یہ اس میں بھی دیکھیے قوم کے لیے، یعنی کہ جیسا وہ جو انداز تقریباً آپ کیا کہیں اقبال کا تھا، تقریباً وہی اس میں جھلک رہا ہے انداز ان کا۔ دیکھنا یہ ہے حدیں کیا ہے مزاحم کون ہے، دیکھنا یہ ہے حدیں کیا ہے مزاحم کون ہے، کیا خطا خورشید کی ذروں میں تو تابش نہیں، واہ 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 واہ، کیا خطا خورشید کی ذروں میں جو تابش نہیں، جا رہا ہوں سوئے منزل پر یقین و بے خطر، جا رہا ہوں سوئے منزل، سوئے منزل پر یقین و بے خطر، ہاتھ میں ہے کوئی دامن پاؤں میں لرزش نہیں۔ کیا کہنے سوئے منزل، آخرت کی طرف تیاری کی بات کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کہاں خیال جا رہا ہے، واہ 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 واہ۔
ہاتھ میں ہے کوئی دامن، پاؤں میں لغزش نہیں، اب وہ دنیا ہو کہ عقبا، ایک سہارا چاہیے، ہاں اب وہ دنیا ہو کہ عقبا، ایک سہارا چاہیے، بے وسیلہ زندگی میں کوئی آسائش نہیں، اور یہ ایک سکون مستقل ہے یا مکمل بے حسی، ہاں ہاں ایک سکون مستقل ہے یا مکمل بے حسی، زلزلے آئے یہاں اور قلب میں لرزش کیا کہنے، نہیں، واہ 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 اب یہ واہ شعر واہ، سننے والا دیکھیے گا، ہے وہ دیوانے کی جنت یا ہاں کسی گونگے کا خواب، ہاں ہے وہ دیوانے کی جنت یا کسی گونگے کا خواب، دین کے ہمراہ دنیا میں اگر دانش نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین کے ہمراہ دنیا میں اگر دانش نہیں، اب مقطع پیش کر رہا ہوں، جی بسم اللہ، اختلاف علم و استنباط لازم ہے رشید، اختلاف علم و استنباط لازم ہے رشید، فکر کی راہیں الگ ہے اور کوئی رنجش نہیں، کیا کہنے مقطع پھر سے پیش کیجیے، انہوں نے سب کچھ اپنا بیان کر دیا کہ اختلاف علم و استنباط لازم ہے رشید، اختلاف علم و استنباط لازم ہے رشید، فکر کی راہیں الگ ہے اور کوئی رنجش نہیں، سبحان اللہ سبحان فکر اللہ، کی راہیں الگ ہے اور کوئی رنجش نہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اب مولوی یہ صاحب ایک آپ کلام ان سلامت کو رہے، جی ایک کلام ان کا اور مختصر سا ہے یہ، جی مگر یہ بڑا بہت مختصر کلام ہے، لیکن ان میں کیا اس میں ان کا یعنی کہ عرفان اور ان کا جو ہے وہ عقیدہ ان کا اور ان کی اخلاص اور سب چیزیں ہیں، وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے اگر وقت ہے جی تو۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد، محمد وآل محمد، اس میں بھی اب طرز کا ذرا سا وہ ہے، میں نے کوشش کی طرز پہ لانے کی اس کو، مجبور تیرے ذکر سے ہے ذکر نہیں کیا اور، کہنے، واہ واہ واہ، مجبور تیرے ذکر سے ہے ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں واہ اور، واہ واہ، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور،
مجبور تیرے ذکر سے ہے، ذکر نہیں اور. ہمارے دیگر صلوات اللہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی شعر بہت لاجواب شعر ہے. جی بسم اللہ. جب نقش قدم کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین. واہ 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 واہ. ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین، اور مجبور تیرے ذکر سے ہے، ذکر نہیں اور. پردے میں کوئی اور نہ ہو نام سے ان کے، پردے میں کوئی اور نہ ہو نام سے ان کے، جتنے وہ چھپے جاتے ہیں جھکتی ہے جبیں. کیا کہنے کیا کہنے. منیس بھائی اس شعر کو پھر سے پیش کیے. واہ وہ واہ. چھپے جاتے ہیں جھکتی ہے جبیں، اور مجبور تیرے ذکر سے ہے، ذکر نہیں اور. اب یہ شعر سنی جناب، پھر وہی گھوم پھر کے بات آتی ہے امام حسین پہ اور شب عاشور پہ. کیا کہنے کیا کہنے. ان کا خاص سبجیکٹ تھا شب عاشور اور شام غریبہ. جناب واہ واہ. میں معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہے کتنے، معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہے کتنے، وہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے یقین. کیا کہنے کیا کہنے. وہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے یقین، اور مجبور تیرے ذکر سے ہے، ذکر نہیں اور. مقطع مجھے تو ملا نہیں اس میں، یہ اشعار سے میں پیش کر رہا ہوں، لیکن بہرحال. اور یہ بس یہ شعر سنیے گا، یہ شعر تو کمال ہے جناب. جی عطا کیجیے. سرکار 12ویں سرکار کے لیے بھی میں تو خاص طور پہ کہوں گا، یہ شعر انہوں نے شاید کہا ہے. میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک. واہ 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 واہ. میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کر لے جائیں کہیں اور. کیا کہنے اب کیا آپ مجھے ڈھونڈ کر لے جائیں کہیں کہیں اور. مجبور تیرے ذکر سے ہے،
ذکر نہیں اور. سلامت رہے منیر صاحب. واہ واہ واہ, بہت شکریہ منیر صاحب آپ کا کہ آپ نے ناسازی طبع کے باوجود آپ تشریف لائے اور آپ نے علامہ رشید ترابی صاحب کے کلام ہمارے ناظرین تک قائم ٹی وی کے ذریعے پہنچایا. اور 3 کلام تو وہ ابھی آپ نے پیش کیے کہ جس کی طرز ابھی بنائی بیٹھ کے آپ نے دوران پروگرام اور اس کو پیش کیا. آپ سلامت رہیں انشاءاللہ. ہم علامہ رشید ترابی صاحب کی جیسے ہم نے آج ایک گوشے کو جو ان کی شاعری کا گوشہ تھا اس کے جو کلام بہت ہیں علامہ صاحب کے, لیکن ابھی جو ہمیں دستیاب تھے غیر مطبوع کلام ہے کافی ان کے بہت. جی ابھی غیر مطبوع کلام ان کے کافی ہے جو ابھی تک یعنی کہ چھپ نہیں سکا جسے کہتے ہیں. جی ہاں, وہ ظاہر دنیا سے پوشیدہ ہے. اور علامہ صاحب کے جو صاحبزادے یا ان کے پوتے اور نواسے ہیں وہ اس میں آگے بڑھیں گے اور کچھ کام کریں گے تو ہم دنیا کے سامنے نیا سلسلہ ان کے کلاموں کا جو ہے وہ سلسلہ وہ دوبارہ لائیں گے. اور ابھی 47ویں برسی ہم گزار کے 48ویں برسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے اہل خانہ نے 50ویں برسی پہ کچھ ترتیب دیا ہو, کچھ رکھا ہو, تو ہم بھی 50ویں برسی علامہ صاحب کی بہت ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم بھی منائیں گے. لیکن ابھی ہمارا یہ سلسلہ علامہ صاحب کی گفتگو جاری ہے اور گو کے تشفی نہیں ہو رہی, لیکن آج ان کے کلام ہم نے 2 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیے. یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. اور میں نے پہلے پروگرام شروع میں کہا تھا کہ بہت کوشش اور کاوش کی ہے علامہ صاحب کے تمام تر رنگ سجانے میں, اور اس میں بہت سی جگہ ہمیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, تو ہم اس کو اور خوبصورت رنگوں سے بکھیر دیتے. ابھی ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے ہمارے ان محترم شخصیات کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اس پہ شرکت سے ابھی تک معذوری ظاہر کی ہوئی ہے اور وہ تشریف نہیں لا رہے ہیں, امید ہے کہ وہ علامہ صاحب کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ ضرور آئیں گے. ہم یہ سلسلہ ہمارا ابھی جاری ہے اور ہم اور جو مقتدر شخصیات ہیں جو علامہ صاحب پہ گفتگو کرنے میں ان کے ذہن کے گوشوں میں ان کے دریچوں میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں ابھی, اور وہ دنیا کے سامنے ہم لانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں ہم ان شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور قائم ٹی وی کی طرف سے جناب منیر رضوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ممنون ہوں ان کا, اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم سب دعا گوئیں. اور ہماری پھر آخر میں دعا ہے کہ مولا دنیا سے اس وبا کا جلد خاتمہ کرے.